خدا کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہو تصور، ماں کے پیٹ کے اندر ذرا جائزہ لے، اللہ جل شانہ نے تجھے کس مٹیریل سے بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ آج اس جسم پہ کتنے باڈی سپرے لگا لے، اگر اعمال سے یہ جسم خوشبودار کر کے نہ گیا تو خدا کی قسم قبر کے اندر لیٹنے کے بعد حقیقت کھل جائے گی۔ اس جسم کے جوڑ جوڑ سے اتنی بدبو آئے گی، لوگ قبر کے پاس کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور بعضوں کا تو حال لوگوں انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، تابوت کے اندر میت گھر کے اندر آ گئی، بار بار سپرے کرتے ہیں، یقین جانو اور تو اور دور کی بات ہے، باپ کو قبر میں اتارنے کے بعد، ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی گھر کے اندر مٹی ڈال کے قبر پہ آتے ہیں، یقین جانو بعض تو قبرستان کے اندر ہاتھ دھو لیتے ہیں، باہر گھر آ کر ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ یقیناً صفائی نصیمان ہے۔ اگر یہ سمجھ کے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ماں کی قبر پہ مٹی ڈال کے آیا تو خدا کی قسم وہ ماں کے چہرے پر نہیں ڈال کے آیا، اپنے عملوں پہ مٹی ڈال کے آ گیا۔ تکبیر، ختم نبوت، رحمت صحابہ، رحمت اہل بیت، حضرت مولا پیر عبدالحنان صدیقی، کیا زندہ باد۔ ہاں اگر تمہیں مرنے کے بعد خبر ملے عبدالحنان کلمہ پڑھتے مرا، پھر زندہ باد کہنا، ورنہ میرے سے بڑا مردہ باد کوئی نہیں۔ اگر تمہیں کوئی علاقے والا کہہ دے بڑی اچھی موت مرا، کلمہ پڑھتے مرتے مرا، پھر تو مرنے کے بعد بھی زندہ باد رہے گا۔ خدا پاک کی قسم اگر کلمے کی موت نہ مرا، لوگ چہرہ دیکھتے بھی جائیں گے اور برائیاں بھی کرتے جائیں گے۔ اتنی سی زندگی باقی رہ گئی، پتہ نہیں کہاں آ کے بریک لگ جائے، کہاں آ کے فیوز ہو جائے، اور دنیا کی لائٹ چلی جائے، اندھیرا آ جاتا ہے میرے عزیزوں، فیوز بدل لیا جاتا ہے، لیکن زندگی کا فیوز میرے عزیزوں اڑ گیا تو خدا کی قسم قیامت آ جائے گی، دوبارہ زندگی نہیں آ سکتی ہے۔ ہو کس نبی کے امتی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمائے او لوگو اگر واقعی ایمان والے ہو تو میرے نبی کا بغیر وضو کے تمہیں نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بخاری کرتے ہو، امام بخاری لکھنے والے سے پوچھو آپ بخاری شریف کیسے لکھا کرتے تھے؟ فرمایا ایک حدیث لکھنے سے پہلے روزہ رکھا کرتا تھا، حدیث پڑھنے سے پہلے عرق گلاب سے منہ کے کلی کیا کرتا تھا۔ بعض جگہ آیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب حدیث پاک لکھا کرتے غسل کیا کرتے، ہر حدیث کے ساتھ نیا جوڑا پہنا کرتے۔ یا تو میرے عزیزوں نان والے نے بھی لکھا ہوا ہے، مدنی نان صاحب صبح صبح تندور سے راکھ تو نکالتا ہے، نبی کے نام سے مکھیوں کا گند نہیں ہٹا رہا ہے۔ اے تیرا عشق مکہ مدینہ کلات شاپ، مدینہ چکن سینٹر، گند لگ رہا ہے۔ جس نام کو اللہ نے کہا تھا یہ دکانوں پہ نہیں لکھا جاتا، یہ تو عرش کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ نام تم دکانوں پر نہ لکھو، یہ نام اپنے سینے پہ لکھو، یہ نام اپنے ماتھے پہ لکھ لو، تاکہ مرنے کے بعد جب تمہارا کفن سے چہرہ باہر نکلے تمہارے انگ انگ پر اللہ کا نام نظر آئے، محمد کا فرمان نظر آئے۔ تو بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کس نبی کی امتی ہو؟ اللہ اکبر۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، فرماتی ہیں حضور عصر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے اور فرمایا عائشہ ایک جنازہ آیا ہوا ہے، آج تیری باری ہے، آج تجھے وقت دینا ہے، ازواج مطہرات میں سے آج تیرا حصہ ہے، اے عائشہ آج میں تیرے گھر میں وقت گزاروں گا، لیکن مجھے اتنی اجازت دے دے میں محمد جنازہ پڑھا کے آ جاؤں۔ تیرا حق ہے نا، جسے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے گھر میں لے کے آئے ہو اس کا بھی کبھی آپ نے حق پوچھا ہے؟ نا بابا ڈر لگتا ہے آپ کے علاقے میں تقریر کرنے سے، ناراض تو نہیں ہوگے بات کر دوں؟ مولوی صاحب کیڑے پنڈ جا رہے ہو؟ فلانے پنڈ، اتھے تے اننے قتل ہو گئے نے، کیڑے پنڈ جا رہے ہو؟ اتھے تے انی دشمنیاں نے۔ یقین جانو ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہے ہیں، اچھا وہاں تو بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ تو سارے حاجی ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہے ہیں۔ پتہ اس نام کا نام حافظ آباد کیوں رکھا؟ وہاں ایک حافظ صاحب تھے، اللہ جل شانہ نے حافظوں سے گھروں کو بھر دیا تھا۔ یقین جانو میں اوروں کی بات نہیں کرتا، 9 حافظ تو بلکہ 13 حافظ تو میرے گھر کے اندر ہیں، 12 یا 13، جس گلی کے اندر جس محلے میں ہماری گلی ہے 65 کے قریب حافظ تو اس محلے کے اندر ہیں۔ میں شہر کی میرے عزیزوں بات نہیں کرتا، خدائے پاک کی قسم ہے اپنے ناموں کو اپنے گھروں کی تختیوں پر بٹ صاحب بعد میں لکھواؤ، ملک بعد میں لکھواؤ، گرائے بعد میں لکھواؤ، ورگ بعد میں لکھواؤ، ملک بعد میں لکھواؤ، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے دربار میں مانگو کہ یا الہ العالمین میرے مکان کے دروازے پہ بٹ نہ لکھ دے بلکہ حافظ قرآن لکھ دے، میرے مکان کے دروازے پہ حاجی صاحب لکھ دے، میرے مکان کے دروازے پہ او لوگو تم اللہ والیاں دی ہٹی تو بناتے ہو، اللہ والوں کا مکان بھی بنا کے دکھا دو۔ کیا مطلب؟ اگر بیٹی کو دیکھے قرآن پڑھتی نظر آتی ہے، جوان کو دیکھے راتوں کے مصلی پہ نماز پڑھتا نظر آتا ہے۔ تھوڑا سا بدلو اپنے گھروں کو بھائی، بہت گند ہے گھر کے اندر۔ اگر اللہ کو ہم نے اپنے گھر میں یاد کرنا ہو کہاں یاد کرو گے؟ ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ، ڈائننگ ہال میں چلے جاؤ، بیڈ روم میں چلے جاؤ، سلیپنگ روم میں چلے جاؤ، ٹی وی لان میں چلے جاؤ، ہر جگہ اتنا بڑا تابوت رکھا ہوا ہے۔ اب تو پتہ نہیں علماء کرام سے عرض کروں گا ممبروں پہ زور دیں، کالونیاں بنا رہے ہیں، جتنے ٹون کٹ رہے ہیں، جتنی سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہو گھوڑے باندروں کتوں بلوں کی تصویریں ہیں۔ قرآن سر پہ رکھ کر میں قسم اٹھا کے کہوں گا جب ایسی مورتیاں موجود ہوں اس گھر اس ٹون میں رحمت والا فرشتہ آیا ہی نہیں کرتا ہے۔ میں ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، نماز کا وقت آ گیا، تصویر لگی ہوئی تھی، میں نے کہا یار یہ رومال اس کے اوپر ڈال دے۔ ایک ساتھی کہنے لگا مولوی صاحب پڑھ لو کوئی گل نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا ابھی دیکھ کے در گزر کر رہا ہے۔ جب اس نے دیکھ کے پکڑنا شروع کر دیا، خدا کی قسم زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جب شٹو دفع کرو، انہیں میں منہ نہیں لگاتا، اس قابل ہے ہی نہیں، میں نے دیکھا حساب تو اس سے لیا جاتا ہے کہ جس سے انصاف کی اور امین کی اور دیانتدار کی امید ہو، ان بے انصافوں سے کیا حساب لینا؟ جیسے جانوروں کو روٹی مل رہی ہے ویسے اللہ ناراض نہ ہونا، اللہ ہمیں روٹی عطا فرما رہا ہے۔ مزہ تو تب تھا اور میرے عزیزوں دکانوں پہ جا کے روٹی نہ مانگتے، مصلی پہ بیٹھ کے روٹی مانگتے، دکانوں پہ روٹی ملی کھائی ہارٹ اٹیک ہو گیا، خدا کی قسم مصلی پہ بیٹھ کے روٹی مانگتے، نماز پڑھنے والی روٹی پکاتی، نماز پڑھنے والا روٹی کھاتا، پھر پکانے والی اور کھانے والے کو اللہ مصلی پہ کھڑے ہو کے تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرماتا۔ کیوں فجر کی نماز جا رہی ہے، گھر کے ہر کمرے میں اذان کی آواز گئی، لیکن قدم نماز کے لیے کسی کے باہر نہ نکلے۔ حاجی صاحب 4 نمازیں پڑھتے ہو، 5ویں کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جی سوتا ہوں میری آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھلنے کی بات نہیں، چاروں طرف بے نمازی لیٹے ہوئے ہیں، ان کی نحوست تجھے صبح اٹھنے نہیں دے رہی ہے۔ دوڑیاں آپ کو اندازہ ہے نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر احساس ہے تو پڑھ دیکھیں۔
سر پہ میرے عزیزوں ٹوپی کوئی نہیں. ناراض نہ ہونا, پھر میں معافی مانگ کے جا رہا ہوں, پتہ نہیں دوبارہ بلاؤ نہ, لیکن میں نے کہا نا حقیقت کروں. اللہ اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے, فرمایا نیک جگہ پہ کھڑا ہو, ننگا سر نہ, سر کو کج ٹوپی پہن کے کھڑا ہو. جب اللہ نیک جگہوں پہ سر ننگا کرنے کی اجازت نہیں دیتا, غلط جگہوں پہ سر ننگا کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ شر البلدان اسواقها, فرمایا قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں جہاں آپ کا میرا آنے کو دل ہی نہیں کرتا, بیٹھے رہنے کو دل کرتا ہے. یار بھی کہتا ہے ہلے 12 بجے نے چلے جانا, بوا کھلوا لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ضرورت کے درجے میں بازار جاؤ, ورنہ خبردار ایسی جگہوں پہ جانے سے محمد روک رہا ہے جہاں شیطان تمہیں بہکاوے میں لا کے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے. یہ میں مرض بتلا رہا ہوں. سبزی والا آیا, ترکاری والا آیا, فروٹ والا آیا, کون باہر نکل کے آ رہی ہے؟ یہ وہی ہے جس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ تھا. یہ وہی ہے جسے بھائی نے دروازے پہ دیکھ کے گھور کے کہا چل اندر, کتنے کڑی ہیں, آج تیری عزت کہاں رلی پڑی ہے؟ تو دکان پہ, تیری عزت بازار میں. یہ سارے علماء کرام, ان میں مفتیان کرام بھی ہوں گے. فرمایا جب عورت نماز پڑھے, اچھی طرح چادر سر کے اوپر لے, سارے بالوں کو یوں کر کے چھپائے, پھر اللہ اکبر کہے تو چادر کے اندر ہاتھ دے, ہاتھ باہر نہ نکالے, اللہ اکبر چادر کے اندر ہی کرے. جب رکوع کرے تو اپنے بازوؤں کو کھولے نہ, سمیٹ کے رکھے. جب سجدہ کرے تو اپنے بازوؤں کو کمر سینے کے ساتھ لگا کے رکھے. اٹھ کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. سجدہ اس طرح کر تیری ٹانگیں اور پنڈلیاں آپس میں جڑی ہوں تاکہ تیرے پیروں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, مولانا یحییٰ طاہر کی دعوت پر آنے والوں, جو اللہ اپنے سامنے ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ بازار میں غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ خبردار ہاتھ نہیں کھولنے. یا اللہ مردوں اسی طرح پڑھو. فرمایا جب تو نیت باندھے گا تو ہاتھ کھولنا, چادر سے نکال کے کرنا. بیٹی میری بندی تو نے کوئی نہیں کرنا. اچھا اللہ کون؟ انا محمد الرسول اللہ, سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. عورتیں ہیں نا موجود, سنو میری بہنوں, جی آ جاؤ. بعض جگہ تو شریعت اتنا سخت حکم دیتی ہے, بیوی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہو, تمہیں دروازہ بغیر بجائے اندر جانے کی اجازت نہیں. بیوی کے بعد بھی پڑھ لینا تفسیر, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ساکن فإن لم تجدوا, پڑھ لینا ساری. اور جڑا منہ چک کے آجا باجی موٹر سائیکل تے میں تنوں لے کے جاواں. غیر محرم کا جسم تیرے ساتھ لگا رہا, بے شک اس کے گھر کی دیوار تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ ہو, تو ہمدردی کے طور پر, نیکی کمانے کے طور پر کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بوا کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. جتنے جھٹکے لگ لگ کے جسم ٹچ کر رہا ہے, اتنی دفعہ خدا کی لعنت تیری گاڑی تیرے پر آ رہی ہے. ٹھک ٹھک او دے مر گئے نے, کیوں جا رہی ہے بازار؟ اس کی غیرت چلی گئی, اپنی عزت کو کسی کی موٹر سائیکل پہ کیوں بٹھا رہا ہے؟ کسی کونے میں جا کے اجازت بھی نہیں. جو ڈھیر عمر کی ہو جائے, جو شادی کے قابل نہ رہے, جو دیکھ نہ سکے, چل نہ سکے, پکڑ نہ سکے, ایسی عورتوں کو منہ دکھانے کی اجازت, وہ بھی بہت کم. کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت ہے, فوراں ٹوک دینا. دیکھو میں تو پڑھا لکھا اتنا کوئی نہیں بھائی, فقیر صاحب, آپ لوگوں کی نقل اتارتا ہوں, جو آپ لوگوں کی سنتا ہوں وہ آگے بیان کر دیتا ہوں. دروازہ بجا, من دق الباب, او تیدے بوئے تے حضور آئے نے, پیو آیا تیدے بوئے تے بوا بجا کے, ابو اندر آئیے. بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بھر آئیں. بیٹی بڑے دن ہو گئے باپ کے ویڑے کو رونق نہیں بخشی. کون کہہ رہا ہے؟ جس کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب, جس کا نام لینا بھی ثواب, جس کا ذکر کرنا بھی ثواب, جس کو سوچنا بھی ثواب, جس کے پسینے کو سونگنا بھی ثواب.
جس کی زندگی پر عمل کرنا بھی ثواب. کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹی کا ذکر بعد میں کروں گا، شان مصطفیٰ سنو. عائشہ جنازہ پڑھا کے ابھی آتا ہوں. اماں کہنے لگی سونے بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی نبوت والی کملی اتاری، آپ نے اپنی چرپائی کے سرانے رکھ دی، جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے. دیر ہو گئی، مغرب کا وقت، عصر کا ملنا شروع ہو گیا. میں نے کہا عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا وقت آ رہا ہے. پہلے وقتوں میں دروازے میں اتنا سا کھولا سوراخ ہوتا تھا، بوڑھی عورتوں کی باہر جانے کی جرت نہیں ہوتی تھی. دادا نہ دیکھ لے، سسر نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، اس سوراخ میں سے دیکھا کرتی کون ہے باہر. بوئے تے کون آ گیا؟ بھائی جا جا اپنا کام کر، تینوں پتہ نہیں اے ویلا ساڈے گھر والے دے کام دا ہوندا ہے، تینوں نہیں پتا تو گھر آیا کیوں؟ دیوار میں ایک پتھر کا سوراخ، اس میں سے ہاں بھائی کیا ہے؟ لے اس میں رکھ دے، دکان سے سودا ہے، اس میں رکھ دے، دروازے پہ رکھ کے چلا جا، میں اٹھا لوں گی. سیدہ عائشہ کہتی چادر مبارک رکھ کے چلے گئے. سوراخ میں سے میں نے دیکھا، مجھے پوری گلی میں مدینے والا نظر نہیں آیا. پریشان، میں کہا وعدہ خلاف تو ہو نہیں سکتے. کہ مجھے نہیں پتہ لگا، میرے دل میں خیال آیا کسی اور گھر والی کے گھر تو نہ چلے گئے ہوں، قریب قریب میں نہ چلے گئے ہوں، یا کسی نے چاہے دودھ پانی پر بلا لیا ہو. کہنے کی بے خیالی میں نبوت والی چادر اٹھائی، میں نے اپنے گلے میں ڈال لی، پھر ایک کونا میں نے اپنے سر پہ ڈال لیا. پھر میں نے دوبارہ سوراخ میں دیکھا، مکے کا درریتی مجھے گھر کی طرف آتا ہوا نظر آیا. پھر میں نے دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور پر بارش موسلادھار برس رہی ہو. میں کلیجے پر ہاتھ رکھا، میں نے یوں کر کے چادر پکڑی. میں نے کہا کیا ہوتا چادر ساتھ لے جاتے، چلو تھوڑی بہت بارش تو بچ جاتے، رک جاتی، لیکن کیا کروں. میرے دل میں خیال آیا کپڑے بھی بھیگ گئے ہوں گے، نازک جسم پر بارش والے قطرے پڑ رہے ہوں گے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب رحمت والے نبی گھر تشریف لائے. کپڑے تو دور کی بات، پیر کی جتی کے تلوے پر بھی پانی کا قطرہ نہ لگا. میں کلیجہ پھڑ کے بیٹھ گئی، میں سینے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ، کپڑے بھی سوکھے پڑے ہیں، وجود بھی سوکھا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہ میں نے سوراخ میں سے آپ کو آتے دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش چھما چھم آپ کے وجود پہ اثر پر برس رہی ہو. فرمایا عائشہ اللہ اکبر، تو نے دیکھا کہاں کا بارش تو کوئی نہیں ہو رہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا تھا؟ آپ کی نگاہ چادر پہ پڑی. فرمایا عائشہ جب تو نے بارش دیکھی میرے پر تو چادر کہاں تھی؟ سیدہ عائشہ نے سر جھکایا، کہا محبوبہ چادر میرے سر کے اوپر تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا واہ واہ عائشہ، واہ واہ عائشہ، اے عائشہ تو نے وہ کچھ دیکھا میری چادر اوڑھنے کی برکت سے جو اللہ جل شانہ مجھے دکھاتا ہے. کہ کملی والے بارش نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ فرمایا میں جس یار کا جنازہ پڑھ کے آیا بارش نہیں ہو رہی تھی، آسمان سے اس کی قبر پر انوارات کی بارش ہو رہی تھی. یہ شان مصطفیٰ ہے، کمال اللہ. حضرت ابو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، رات کو شام کے وقت گھر آئے، بیوی نے دروازے پہ روک لیا کہ اندر میں نے آن کوئی نہیں دینا. خیر تو ہے، خرچہ نہیں دے کے گیا کہ بات یہ نہیں، روٹی نہیں پکی بات یہ نہیں، بتا تو صحیح کیا بات ہے. کہنے لگی میں نے آج آپ کو اندر نہیں آنے دینا، جو سوال میرے دل اور دماغ میں گردش کرتا ہے آج مجھے اس کا جواب چاہیے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام عاصم بتا کیا بات ہے؟ کہ یا مجھے دکان بتا یا وہ عطر لا کے دے جو صبح تو اپنے کپڑوں کو لگا کے جاتا ہے، جب بستر چھوڑ کے جاتا ہے کپڑے تو دور کی بات بسترے سے بھی شام تو خوشبو آتی رہتی ہے. ام عاصم کہتی ہے میں نے یہ کہہ کے وہ عاصم کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں لول، آنسو ٹپ ٹپ. میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ایسی بات تو نہیں کی جس سے تیرا دل دکھا ہو.
کہ اللہ کی بندی تو نے ایسی بات ہی کہہ دی، دل نہیں دکھا بلکہ دل ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہنے لگی ہوا کیا؟ تیرے جانے کے بعد میں نے تیری خفیہ جگہ والی الماری دیکھی، تیرے بستر کے نیچے تکیہ ہٹا کے گدا اٹھا کے دیکھا، تیرے کپڑے جہاں پڑے ہوتے ہیں میں نے وہاں دیکھا، جہاں ضرورت کی چیزیں خاص رکھتا ہے میں نے وہاں دیکھا۔ رب اکبر کی قسم مجھے عطر کہیں نظر نہیں آیا، یہ پیسے میری جمع پونجی لے لے یا مجھے عطر لا کے دے، ورنہ خادمہ کے ساتھ عطر لینے چلی جاؤں گی، وہ مجھے دکان بتا دے۔ ابو عاصم رو رہے ہیں، رو کے کہنے لگے میں تجھے کہاں سے بتلاؤں کہ عطر ملا کرتا تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم جس مارکیٹ سے عطر ملا کرتا تھا وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے۔ ام عاصم کہنے لگی کیا مطلب؟ کہا یہ عطر نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا کمال تھا۔ کہنے لگی ایسا کمال؟ ان کے جانے کے بعد اس کمال کا ظہور ہو رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں، گرمی کا موسم تھا، مجھے مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پسینہ آ رہا تھا، جگہ جگہ پسینے کی وجہ سے جسم پہ خارش کھجلی ہو رہی تھی، جہاں ہاتھ سے خارج کرتا اتنے دانے نکل آتے، اور دانے میں کھجلی کرتے کرتے مجھے بڑا مزہ آیا، میں پریشان تھا۔ رحمت والے نبی کی اچانک میرے پہ نگاہ پڑی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا اے ابو عاصم کیا ہے؟ میں نے کہا کملی والے گرمی دانے کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے اور یہ جسم میں بے چینی ہے۔ پتہ ہے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں حضور کے قریب آ گیا، حضور علیہ السلام جس حالت میں بیٹھے تھے آپ نے وہ حالت بدل لی اور آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنے وجود کو ننگا تو کر، ذرا اپنے جسم سے کرتا اتار۔ میں نے کرتا اتارا کہ جیسے مائیں بچوں کو گود میں لیتی ہیں، کملی والا مجھے ایسے گود میں لے کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اس وقت مجھے گود نظر نہیں آ رہی تھی، جنت کا باغ نظر آ رہا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں بیٹھا ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اپنے منہ ہونٹوں تک لی اور ادھر بھی زبان سے لاب دہن لگایا، ادھر بھی لاب دہن لگایا، تھوک مبارک، پھر انہیں یوں کر کے ہاتھوں میں مسلا، ایک ہاتھ میرے سینے پر لگانا شروع کر دیا، ایک ہاتھ میری کمر پہ ملنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاں پسینہ آ رہا تھا وہاں سے خوشبو کے حلے آنے لگ گئے۔ پھر رحمت والے نبی نے فرمایا ابو عاصم بتا تیرے دانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی عزت کی قسم دانے تو دور کی بات ہے، خارش تو دور کی بات ہے، حضور کا لعاب لگنے کی وجہ سے جسم سے دانوں کا نشان ختم ہو گیا۔ پھر گنبد خضرا سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف ابو عاصم منہ کر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے او میری گھر والی یہ خوشبو کا کمال نہیں، یہ محمد کے تھوک کا کمال ہے، یہ شان مصطفیٰ۔ اللہ پروگرام مصطفیٰ کیا، دروازہ بجا، من دق الباب، جی ابو اندر تشریف لے آؤ، کیسا وہ منظر ہوگا۔ آج باپوں کے گھر سے بیٹیاں روتی ہوئی جاتی ہیں، کائنات کا نبی بیٹی کو لینے کے لیے آیا، کہا میرے گھر کے ویڑے کو آ کے آباد کر۔ دنیا کے ویڑوں کو آباد کرنے والا بیٹی کو کہہ رہا ہے میرے گھر کے ویڑے کو آباد کر۔ جب سے تو گئی گھر میں ہنسنے والا کوئی نہیں رہا ہے، آجا ایک کو دے رہ گئی اس لیے آجا۔ ابا خیر تو اتنا پیار کہ بیٹی ایک گزارش ہے، آج تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا، چل 2-4 دن گھر گزار لے۔ ابو جی پانی پیو پلاؤں گی، لسی پیو پلاؤں گی، دودھ پیو، جو گھر میں روکھی سوکھی ہے کھلاؤں گی پلاؤں گی۔ باپ بیٹی کا پیار دیکھنا ہو تو آؤ 1450 سال پہلے دکھاؤں۔ ابو ایوب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ابو بکر کھا، عمر کھا، مقداد بن اسود کھاؤ، علی کھاؤ، حضور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا بیٹی بھوکی ہے، میں محمد سے لقمہ چبایا نہیں جاتا۔ بلال جی آمنہ کے لال روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی پڑی بنا کے دی کا چپکے سے فاطمہ کو دیا، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ بہن دروازے پر آئی اور آ کے کہنے لگی پراوا کہ پھر منگن آ گئی ہیں، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ بہن دروازے پہ آئی، بھائی نے دیکھ کے کہہ دیا منگتے دروازے تے آگے نے۔
اس نے واپسی پہ گزرتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی میں سے منہ نکالا اور کہا اے ہوا، باپ کو پیغام دے دینا کہ آج تیری اولاد نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا حق چھین لیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اتنا تو حق بیٹی کو دے کے جانا۔ اگر بیٹی بیٹی باپ کو یاد کرے تو اپنے باپ کے گھر کے ویڑے میں بیٹھ کے دعا سو نکال سکے۔ میں نے پڑھا نہیں، میں نے سنا ہے، اور سنی بات اگر کسی اللہ والے سے حقیقی سنی تو آگے کر دینی چاہیے، باقی جھوٹ سچ میرے اللہ کے، لیکن ہے سچی۔ جوان گھر کے دروازے پر آیا، بہنا ابا بیمار ہے، کہتا ملاقات کر لے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ بہن کہنے لگی شوہر اللہ کے راستے میں گیا، میں نے اجازت نہیں لی کہ باپ کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں۔ تیرے ساتھ رشتہ ماں نے جوڑا، شوہر کے ساتھ رشتہ مصطفیٰ نے جوڑا ہے۔ باپ کی عادت کی چکر میں ان کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ معذرت نہیں جانا کہ ابھی وضو کروں گی، مصلی بچھا کے رو رو کے باپ کی سلامتی کی دعا کروں گی، اور ہاتھ اٹھا کے کروں گی اللہ میری خوشیاں میرے باپ کو دے دے، میرے باپ کو دکھ نہ دے، لیکن جاؤں گی نہیں، شوہر کی اجازت کوئی نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی جو تیری راہ تک رہا تھا، تکتے تکتے اس کی آج آنکھیں بند ہو گئی۔ کہنے لگی بھائی باپ کا آخری دیدار کرنے کو تو دل کرتا ہے، لیکن خامد سے یہ حق مانگنا بھول گئی۔ مکہ جا مسجد نبوی میں آمنہ کا لال سونا لجپال نبی بیٹھا ہوگا، اور سارا جا کے قصہ سنا دے اور بتلا دے جاؤں یا نہ جاؤں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ سجدہ ہوتا تو شوہر کو ہوتا، اتنا حق اس ازواجی زندگی میں محمد بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ادھر وہ رو رہی ہے، ادھر باپ کی میت میرے عزیزوں پڑی ہے کہ بیٹی ایک مرتبہ دیکھ کے دو آنسو بہا کے چلی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پاس شور ہوا، دروازہ بجا، کہا بہن تو نہیں آئی، باپ اپنا چہرہ دکھانے تجھے خدا گیا۔ اللہ اکبر، لوگ دائیں بائیں ہو گئے، پردہ ہو گیا، پردے دار عورت باہر آئی، اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا ابا میں نے تیری عیادت قربان کر دی، محمد کی شریعت کو بچایا ہے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی ربا میرے پلے ہے کچھ نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں بھیجوں۔ دو آنسو ٹپ کر کے باپ کے ماتھے پہ گرے، کہنے لگی اب اللہ یہ دو آنسو کے سوال ہے، اگر یہ رونا تجھے پسند ہے تو میرے باپ کی مغفرت فرما۔ جنازہ اٹھا، پڑھایا، قبرستان لے گئے، دفنایا۔ چند دن کے بعد وہ مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، کہ بتا تیرے ساتھ کیا بنی، کہ قبر میں جاتے ہی اللہ نے معاف کر دیا۔ کہ ہوا کیا، جو بچی نے رو کے دکھایا تھا اس کے دو آنسوؤں سے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ابھی میں انشاءاللہ یہ جمعہ 27 کا ہے، 27 کی رات کو بھی میرا ڈہرکی میں پروگرام ہے، پنوا کی پھر آگے ٹنڈوا حیدرآباد تک، ایک ہفتہ میرا وہیں گزرے گا اگلا۔ میں نے ایک کلپ سنا تھا ڈہرکی کے ایک بچی کا، پھر میں ہر سال جا رہا ہوں، پھر اس شہر کے اندر میں نے جا کے تحقیق کی، یہ واقعہ سنایا، اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء کرام کی چگاڑے نکل گئے، کہنے لگے مولوی صاحب جھوٹا واقعہ نہیں، ہمیں اس بچی کے گھر کا پتہ ہے، جا دعائیں دے کے آ۔ واقعہ کیا تھا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھنے لگا، ایک آدمی چرپائی کے آگے آ کے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا کہ منجی اٹھانے نہیں دینی، اس آدمی نے میرا 20 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے۔ 5 بیٹے 1 بیٹی، باپ نے مرنے سے پہلے 5 مربع بیٹوں کو دے دیے۔ بیٹی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا کہ ابا مجھے مربع نہیں چاہیے، ابا تیری دعائیں چاہیے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دل پہ اثر نہ ہوا، حالات یہ ایسے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا
میت کے لیے آسانی کرو. 5 مربیاں دے مالی کو 20 لاکھ روپے. صف میں بھائی کھڑے تھے, ایک دوسرے کو کونی مار رہا تھا, ابا میرا نہیں ابا تیرا بھی ہے. کسی نے پیسے نہ دی. ایک آدمی کو خیال آیا اس مرنے والے کی ایک بیٹی بھی ہے. جلدی سے ننگے پیر دوڑتا جنازگاہ سے باہر گیا. جا کے جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ کہا آج اپنے باپ کی میت کو تو ہی سوکھی کر دے. بھائیوں بیٹوں کی تو غیرت اجڑ گئی. کہنے لگی چاچو کیا ہوا؟ کہا ابھی تک جنازہ نہیں پڑا. ایک آدمی نے دعویٰ کیا 20 لاکھ روپیہ قرضہ لینا ہے, کوئی دینے کو تیار نہیں. کہنے لگی چاچو تو جا کے اسے روک. میں ابھی آئی ایسی جلدی گئی, برقع پہنا, ہاتھ میں پرس لے کر جنازگاہ پہنچ گئی. کہنے لگی مولوی صاحب ابے دا چہرہ دیکھن دی اجازت ہے. مولوی صاحب کہنے لگے تیا آ جا, آج ابے دی روح میت رول گئی ہے. بچی آئی, باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا, سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی ابا جن کی دھیو ان کے جنازوں کو کون